اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں بیٹا ہمارا LHV پارٹ سیکنڈ کے جو لیکچر ہیں، رابعہ خالد صاحبہ کی جو بک ہے اس کا چیپٹر 3 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، فیملی پلاننگ۔ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے شارٹ بھی بن جاتے ہوتے ہیں اور MCQs بھی بنتے ہیں۔ تو ہمیشہ بیٹا سٹارٹ کیا کریں اللہم ربی زدنی علما سے، اور ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعائیں دونوں ضرور پڑھا کریں بیٹا، پھر دیکھیں کتنی تیزی سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ یا سنیں گے اسٹڈی سے متعلق، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا فیملی پلاننگ۔ جیسا کہ ہر چیپٹر کے شروع میں انہوں نے آؤٹ لائن دی ہوتی ہے کہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد بچے کس قابل ہو جائیں گے، تو وہ ہم ہر چیپٹر کے سٹارٹ میں لازمی پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بیٹا، آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر، یہ چیپٹر مکمل کرنے کے بعد یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ فیملی پلاننگ، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اچھے سے سمجھ سکیں کہ فیملی پلاننگ ہوتا کیا ہے، اینڈ نو دا آبجیکٹیوز گیون بلو، اور جو نیچے دیے گئے آپ کے مقاصد ہیں وہ ان کے بارے میں جاننے قابل ہو جائیں گے۔ نو دا پاپولیشن گروتھ پرابلمس، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آبادی میں بڑھوتری جو ہے وہ کیسے ایک مسئلہ ہے، اینڈ نیڈس فار فیملی پلاننگ، اور فیملی پلاننگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور ہمیں کیوں فیملی پلاننگ کرنی چاہیے۔ انڈرسٹینڈ میننگ، آپ مطلب سمجھ جائیں گے فلاسفی کا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ امپورٹنس آف فیملی پلاننگ کا، یعنی فیملی پلاننگ کی فلاسفی کیا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سمجھ جائیں گے بیٹا۔ کلاسیفائی میتھڈس آف کنٹراسیپشنس، اور اس قابل ہو جائیں گے کہ جو مانع حمل طریقے ہیں، کنٹراسیپشن کہتے ہیں بیٹا مانع حمل طریقے جن سے حمل روکا جا سکتا ہے، ان کے طریقوں کو کلاسیفائی کر سکیں گے۔ ڈسکرائب فزیولوجیکل اینڈ کنونشنل میتھڈ، جو طبی طریقے ہیں اور جو کنونشنل میتھڈ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو جائے گا۔ انڈرسٹینڈ IUCD کہتے ہیں انٹرا یوٹرائن سروائیکل ڈیوائس، جو سروکس میں رکھی جاتی ہے، جیسے کاپرٹی یا لیپس لوپ ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اینڈ ایکسپلین انسرشن پروسیجر، اور آپ کیسے داخل کرتے ہیں اس کو بھی ایکسپلین کر سکیں گے۔ پری اینڈ پوسٹ کاؤنسلنگ، پہلے اور بعد میں مریض کو کیسے تسلی دینی ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ کمپلیکیشنز اینڈ دیئر مینجمنٹ، اس کی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس سب کے قابل ہو جائیں گے آپ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد۔ انڈرسٹینڈ اورل کنٹراسیپٹیوز، آپ کو جو منہ کے ذریعے کھلائی جانے والی اورل کنٹراسیپٹیوز ہیں ان کا پتہ چل جائے گا۔ ٹائپس، ان کی اقسام کیا ہیں، موڈ آف ایکشن، وہ کام کیسے کرتی ہیں، لیمیٹیشنز، ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، سائیڈ ایفیکٹ، ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اینڈ دیئر مینجمنٹ، اور ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس بھی قابل ہو جائیں گے آپ۔ نو انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوز، جو انجیکشنز کے ذریعے مانع حمل طریقے ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ موڈ آف ایکشن، کام کیسے کرتے ہیں، بینیفٹس، فائدے کیا ہیں۔ فالو پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ فالو پروسیجر ہوتا ہے بیٹا کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو مانع حمل تھا، تو اس کی جو پیچیدگیاں وغیرہ ہیں اس کو فائدے یا نقصانات بتانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا بار بار، تو اس کو کیا کہتے ہیں، فالو اپ۔ تو فالو اپ پروسیجر کیا ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، اینڈ دیئر مینجمنٹ، اور ان کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، یہ سیکھ جائیں گے۔ نو کنٹراسیپٹیو امپلانٹس، کنٹراسیپٹیو کیسے امپلانٹس کرنی ہے۔ موڈ آف ایکشن، کام کیسے کرتے ہیں۔ انسرشن اینڈ ریموول، کیسے داخل کیا جاتا ہے، کیسے باہر نکالا جاتا ہے۔ بینیفٹس اینڈ سائیڈ ایفیکٹس، فائدے کیا ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں، یہ سارا پتہ چل جائے گا۔ ایکسپلین کنٹراسیپٹیو سرجری فار فیمیل، جو کنٹراسیپٹیو سرجری ہے عورتوں کے لیے جس کو ہم ٹیوبیکٹومی کہتے ہیں بیٹا، اس کا جو پروسیجر ہے، ایڈوانٹیجز، فائدے کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز، نقصانات کیا ہیں۔ سلیکشن آف کلائنٹس، کیسے مریضوں کو سلیکٹ کرنا ہے، کن کی جو ہے وہ ٹیوبیکٹومی کی جائے گی۔ ٹیوبیکٹومی میں کیا ہوتا ہے بیٹا، جو فلاپین ٹیوب ہیں ان کو کٹ لگا کے باندھ دیا جاتا ہے، اور ایگ جو ہے وہ سپرم کے ساتھ ملاپ کے لیے آگے آ ہی نہیں پاتا، تو اس کو کیسے مریضوں کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی اس کے ابھی بچے تھوڑے ہوں یا ان کا بیٹا ہی نہ ہو اور دوبارہ ان کو خواہش ہو جائے بیٹا وغیرہ پیدا کرنے کی، تو ایسے مریضوں کو نہیں کرنا ہے، تو اس لیے مریض کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ سلیکشن آف کلائنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ موٹیویشن، کیسے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، ترغیب دلانی ہے۔ پری اینڈ پوسٹ آپریٹیو کیئر، آپریشن سے پہلے کیا دیکھ بھال کرنی ہے، اور آپریشن جب یہ کروا دیا تو اس کے بعد کی کیا دیکھ بھال ہوں گی، یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے۔ نو میل کنٹراسیپٹیو سرجری، مرد کی جو کنٹراسیپٹیو سرجری ہے جس کو ہم ویسیکٹومی بولتے ہیں، واس ڈیفرنس میں کٹ لگایا جاتا ہے، جو نالی ٹیسٹیز سے اور سپرم کو لے کے جاتی ہے اپنا
यूरेथ्रा तक, तो उसके अंदर कट लगा के उसको टाई कर दिया जाता है और स्पर्म आगे पहुंचते ही नहीं है। तो वो मेल कंट्रासेप्टिव सर्जरी होती है। टेक्निक्स क्या है इसकी, एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है, मोटिवेशन ऑफ क्लाइंट्स, और मरीज़ को आपने तरगीब कैसे दिलानी है, सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। रोल ऑफ CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्स और LHV या लेडी हेल्थ विजिटर इन फैमिली प्लानिंग में एट कम्युनिटी लेवल पे। तो यानी LHV या CHN का फैमिली प्लानिंग में कम्युनिटी लेवल पे क्या किरदार है वो भी समझने के काबिल हो जाएंगे। जी बेटा, तो पढ़ते हैं फैमिली प्लानिंग। ये हमारा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग भी बन सकता है, और मारूजियाँ तो बहुत ज़्यादा बनेंगी इसके अंदर से। तो द पॉपुलेशन क्राइसिस, पॉपुलेशन के जो क्राइसिस है, यानी क्राइसिस कहते हैं बेटा बहरान या पेचीदगी जो हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में आबादी की वजह से जो बहरान आ रहा है, ख़राबियाँ आ रही हैं, वो पढ़ते हैं। विद पाकिस्तान पॉपुलेशन नाउ रीचिंग 180 मिलियन, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 180 मिलियन जो है वो क्रॉस कर रही है या पहुंच रही है। 180 रीचिंग का मतलब बेटा होता है पहुंच जाना। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, तो 180 को आप 10 लाख से ज़रब देंगे तो ये इसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान की निकल आएगी। वी आर ऑन द कोर्स टू ऐड मोर एवरी 10 ईयर्स, और इस आबादी में हर 10 साल बाद इजाफा हो रहा है। बिकॉज ऑफ फेलियर टू कम सफिशेंटली टू ग्रिप, क्योंकि हम फेल हो चुके हैं इसको काबू पाने में इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों में। बाई नो लेटर दैन द ईयर 2015, 2025 तक द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका विल बी 6.5 बिलियन। पाकिस्तान और अफ्रीका की जो मजमूई आबादी है वो 6.5 बिलियन हो जाएगी। बिलियन होता है बेटा करोड़ का, ठीक है। सफिशेंटली मोर पीपल देन नाउ लिव ऑन द एंटायर प्लैनेट, और बहुत ज़्यादा होगी है इससे जो इस वक्त लोग इस दुनिया पे रह रहे हैं। एंटायर प्लैनेट पूरी दुनिया को क्या, प्लैनेट वैसे सियारों को कहते हैं बेटा, ये दुनिया भी एक सियारा ही है। तो इस दुनिया पे जितने लोग रह रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होगी है। इन पाकिस्तान में पीपल वांट एंड नीड फैमिली प्लानिंग, लोग चाहते भी हैं और उनको ज़रूरत भी फैमिली प्लानिंग की, बट लैक ईदर इन्फॉर्मेशन आर मीन्स टू ऑब्टेन इट। लेकिन लोगों में इस चीज़ की कमी है कि एक तो मालूमात नहीं है उनको कि कैसे करनी है, और ठीक है, और कैसे इसको अख्तियार किया जाएगा, फैमिली प्लानिंग होगी कैसे। लोगों को इन तरीक़ों का पता नहीं है। लोग पाकिस्तान में चाहते तो हैं फैमिली प्लानिंग करना, लेकिन उनको आगाही नहीं है। तो आगाही किसने फराहम करनी है बेटा, LHVs ने करनी है और हम लोगों ने करनी है। डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब को अब जितने भी मेडिकल के कोर्सेज़ हैं उन सब में फैमिली प्लानिंग का जो ये निसाब है वो शामिल कर दिया गया है। वाई इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ अ प्रॉब्लम, क्यों आबादी जो है वो आबादी की बढ़ोतरी एक मसला है। तो ये भी बेटा एक शॉर्ट बन सकता है। तो आपने ये तमाम चीज़ें लिख देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। द मेन कंसर्न ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का जो बड़ा मसला है, इज़ द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, कि सेहत और लोगों की जो भलाई है वो सबसे बड़ा अहम मसला है। आवर गवर्नमेंट वर्क्स टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, हमारी गवर्नमेंट काम तो कर रही है बेहतर तालीम देने की, हेल्थ सर्विसेज, सेहत से मुतल्लिक सहूलियात देने की, फूड खुराक मुहैया करने की, एंड एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार मुहैया करने की, सो दैट ताकि पीपल में लिव मोर हेल्दी, लोग जो है वो ज़्यादा सेहतमंद रह सकें, एंड सेटिस्फाइड लाइफ, और उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरे इत्मीनान हो। हाउएवर ताहम द गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट है उसके रिसोर्सेज ज़राए जो हैं वो महदूद हैं। टू कैरी आउट दीज टास्क, ये ऐसे काम करने में। विद अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ठीक है। अटैम्प्ट्स टू इम्प्रूव पीपल्स लिविंग कंडीशन विल फेल, तो जो कोशिशें की जा रही हैं लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने की वो फेल होती जा रही हैं। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि ये इस वजह से है, एनी इंक्रीज इन नेशनल इनकम विल बी स्पेंट ऑन मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ हेल्थ केयर, क्योंकि कोई भी आप मुल्की जो इनकम है उसमें इजाफा करते हैं वो सारा का सारा खर्चा हो जाता है सेहत से मुतल्लिक जो है बीमारियों पे लग जाता है, एजुकेशन तालीम पे लग जाता है, फूड खुराक पे लग जाता है, एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो तेज़ी से बढ़ती हुई जो आबादी है उसको रोज़गार देने पे तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं। विद इन द विलेज टुडे, आजकल गांव देहातों में मोस्ट फैमिलीज़ नो लॉन्गर हैव इनफ लैंड टू सपोर्ट देम, फैमिलीज़ के पास अब इतनी भी ज़मीन नहीं है कि वो उनको सपोर्ट कर सके। यानी कि पहले गांव के अंदर अच्छी खासी ज़मीनें हुआ करती थी, 10 एकड़ 20 एकड़, जिससे ख़ानदान अपना अच्छा गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब आबादी में इजाफे से वो जो है
10 एकड़ थी तो 4 भाई हुए तो 2.5 एकड़ आ गई सबको, ठीक है। और आगे फिर उनकी फैमिलियाँ होंगी तो ऐसे आके कनालों में बात बच गई, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें रह गई हैं, उनको अब सपोर्ट नहीं कर पा रही ज़मीनें, ठीक है। पेरेंट्स आर लेस एबल टू प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन, वालदेन जो है इस काबिल नहीं है कि वो अच्छी खुराक दे सकें, एजुकेशन तालीम दे सकें, क्लॉथिंग कपड़े पहना सकें, एंड शेल्टर टू देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को अच्छा घर बना के दे सकें। यहाँ शेल्टर तहफ़्फ़ुज़ घर के मीनिंग्स में आता है बेटा। हैंस दे आर अनएबल टू हैव हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, तो यही वजह है कि वो सेहतमंद और प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने से कासिर हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न टू द गवर्नमेंट, ये प्रॉब्लम जो है मसला है गवर्नमेंट का। द डेमोग्राफिक सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ अलार्मिंग, ये डेमोग्राफिक आबादी के मीनिंग्स में ही आता है बेटा। आबादी की जो सूरत हाल पाकिस्तान में वो बहुत ख़तरनाक है, अलार्मिंग है। द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.9%, आबादी में जो इजाफा है वो 2.9% के हिसाब से बढ़ रहा है। दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट्स आवर पीपल, ये पॉपुलेशन में इजाफा, आबादी में इजाफा डायरेक्ट हमारे लोगों को मुतासर कर रहा है। लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन गोज़ विदाउट सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर से महरूम है, यानी पीने का उनको साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। एडिकेट फूड एंड शेल्टर, काफ़ी मकदार में खुराक और जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। तो ये सारे मसाइल हैं बेटा। पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है, सम ऑफ द बेसिक इंडिकेटर्स आर, क्या हैं हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान क्या है, और ये 1990 1991 के दौरान और 2008 के दौरान क्या है, ठीक है। तो ये डाटा है बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था 1990 से 1991 में 3% था, 2008 तक कितना हो गया 1.8%, यानी थोड़ी कमी आई है इसमें। लो बर्थ वेट कहते हैं बेटा ऐसे बच्चे जो पैदाइश के दौरान, पैदाइश के वक़्त खुराक की कमी की वजह से उनका वज़न जो है जितना होना चाहिए उससे कम था बच्चों का, ऐसे बच्चे ना सर्वाइव करना उनकी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो 1990 1991 में 30% था और 2008 तक ये 32% है, यानी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, अभी ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे शीरखारी में 2 माह के अंदर अंदर मर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कितने थे 1000 में से 107 या 7 1990 और 91 के दौरान में मर जाते थे। 2008 में कितने हैं, यानी कि इसमें कमी आई है बेटा, 72 मरते हैं, यानी 1000 में से। फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 कहते हैं 5 साल से कम उम्र बच्चों के बाद, वो 1990 91 के दौरान 136 थे 1000 में से, ओवर 1000 में से जब भी गिना जाता है बेटा ये, और 2008 के दौरान में वो 89 रह गए। यानी कि अब हमने कुछ सेहत में बेहतरी तो की है, 1991 के बाद 2008 तक हमने बेहतरी तो लेके आए हैं इसके अंदर। फिर आ जाएगा बेटा अंडर 5 मेल न्यूट्रिशन कहते हैं जो 5 साल से कम उम्र बच्चे उनको खुराक की कमी का शिकार हो। यहाँ थे 1990 से 91 में 50%, 2008 तक कितने हो गए 30%, यानी खुराक बेहतर हुई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माएँ कितनी मर जाती थी 1990 91 के दौरान में 1000 में से 4.6, यानी ये रेशो है बेटा, और 2008 आते आते 3.2 रह गया, यानी कि माएँ कम मरना शुरू हो गई हैं, यानी बेहतर हमने अपने सेहत की सहूलियात को बेहतर कर लिया है। फिर आ जाए क्रूड बर्थ रेट कहते हैं ऐसे बच्चे जो ना चाहते हुए भी पैदा हो जाएं, यानी हामला हो गई, हामला होना नहीं चाह रही थी, अभी बच्चा छोटा था लेकिन फिर भी हामला हो गई हैं, तो वो क्या है 1000 में से 40 बच्चे क्रूड बर्थ रेट थे, 2008 आते आते 30 रह गए, यानी उसमें भी बेहतरी आई है। फैमिली फर्टिलिटी रेट कहते हैं बच्चे पैदा करने की सलाहियत जो है वो 6 थी, अब कितने रह गई है 4। अच्छा, एनीमिया कहते हैं खून की कमी, ऐसी औरतें जो खून की कमी का शिकार थी, वो 1990 91 तक के 45% थी, अब कितनी रह गई 29.4%, यानी इसमें भी हम बेहतरी लेके आए हैं कि औरतें जो है वो अब कम खून की कमी का शिकार हो रही हैं। कंट्रासेप्टिव प्रीवलेंस रेट, कंट्रासेप्टिव कहते हैं माने हमल तरीके, उसका जो फ़ायदे वाला जो रेशो थी वो कितनी थी 1990 91 तक 11.8 थी, अब कितनी है 30 है, ये ज़्यादा बेहतर हो गया है अब, ठीक है। सोर्स कहाँ से लिया, WHO स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, WHOSIS, ये बेटा WHO क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और SIS क्या है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ से ये डाटा लिया गया है, इस चार्ट बनाया गया है। यह इसमें से मारूजियाँ बन सकती हैं, इसको चार्ट को अच्छे से जहन में रख लेना है कि 2008 तक क्या था और 1990 और 91 में क्या था, ठीक है। पाकिस्तान के कोर हेल्थ इंडिकेटर्स, यूनिसेफ पाकिस्तान एंड स्टैटिस्टिक्स,
یہ یہاں سے ڈیٹا لیا گیا بیٹا. اچھا یہ تھا نیڈ آف فیملی پلاننگ ٹو اچیو فیملی گولس. یہ بھی ایک کویشچن بن سکتا ہے بیٹا، فیملی پلاننگ کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ جو فیملی پلاننگ کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. تو ضرورت کیوں ہے، ہم کیوں اس میں پنگا لے رہے ہیں خام خواہ، تو یہ ضرورت کیا ہے؟ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا بیٹا. یہ آ سکتا ہے سوال. فیملی پلاننگ از نیڈڈ ٹو اچیو دا فالوئنگ فیملی گولس. فیملی پلاننگ لازمی ضروری ہے، ملزوم ہے فیملی کے جو مقاصد ہیں. گولز یہاں مقاصد کے میننگ میں آئے گا بیٹا، حاصل کرنے کے لیے. میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ، ماں اور بچے کی صحت کے لیے بھی فیملی پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر بچوں کے درمیان میں پراپر وقفہ ہوگا تو ماں بھی صحت مند رہے گی اور ماں اپنے بچوں کو اچھے سے کھلا پلا سکے گی، جس کی وجہ سے بچوں کی صحت بھی اچھی رہے گی. اسپیسنگ پریونٹس میٹرنل ڈیزیز، بچوں کے درمیان میں برابر وقفہ، اسپیسنگ کا مطلب وقفہ ہونا، ماں کو مختلف بیماریوں سے بچائے گا. کاز بائی فریکوینٹ اینڈ ریپیٹڈ پریگننسیز، ایسی بیماریاں جو بار بار حاملہ ہونے کی وجہ سے لگتی ہیں ان سے ماں کو بچائے گا. اٹ پریونٹس انفینٹ میل نیوٹریشن، یہ بچے کو خوراک کی کمی سے بچائے گا. کاز بائی انٹرپٹڈ بریسٹ فیڈنگ، کیونکہ بار بار انٹرپٹڈ بریسٹ فیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی بچے کو جو ماں 2 سال یا 2.5 سال دودھ پلائے گی تو جیسے اس کا بچہ نیا پیدا ہو جائے گا تو مجبوراً اس کو پچھلے بچے کو پہلے والے کو دودھ چھڑوانا پڑے گا. وہ 2 بچوں کو تو دودھ نہیں پلا سکتی، ٹھیک ہے. تو انٹرپٹ ہو جائے گی بریسٹ فیڈنگ، اس وجہ سے بچہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو جائے گا. اینڈ ان ایڈیکیٹ کیئر آن اکاؤنٹ آف ارائیول آف دا نیو بورن، اور بچے کو کافی مقدار میں جو دیکھ بھال ملنی تھی وہ بھی نہیں مل سکے گی کیونکہ نیا بچہ پیدا ہو گیا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے. لانگر انٹرول بٹوین پریگننسیز پروموٹس ہیلدیئر چلڈرن، زیادہ وقفہ آپ حمل کے دوران میں ڈالیں گے، یعنی ایک بچہ دوسرے کے درمیان میں 3 سال کا وقفہ ہے یا 4 سال کا، تو اس سے صحت مند بچے پیدا ہوں گے. اینڈ گیوز مور ٹائم ٹو مدر ٹو ریکور فلی، اور یہ زیادہ ٹائم ملے گا ماں کو کہ وہ دوبارہ ریکور ہو سکے فرام پریویس پریگننسی، جو پچھلی پریگننسی تھی اس سے. ماں بیٹا بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور یہ کمزوری جو ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے وقت چاہیے. تو جب تک بچوں کے درمیان میں پراپر وقفہ نہیں ہوگا تو ماں کو ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ ریکور کر سکے. تو زیادہ وقفہ جو ہے ماں کو بھی ریکوری کا ٹائم دیتا ہے. یہ سارے کے سارے بے شک آپ اردو میں اس کو لکھ کے میری باتیں سن کے رٹا لگا لیں اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں گے، یہ 4-5 پوائنٹ، تو آپ کا یہ کویشچن پورا ہو جائے گا. فریکوینٹ پریگننسیز، بار بار حاملہ ہونا، میک دا مدر اینڈ چلڈرن ویک، ماں اور بچے کو کمزور کر دیتا ہے. ایزیلی پرون ٹو انفیکشن اینڈ ڈیزیز، اور وہ شکار بن سکتا ہے انفیکشن کا اور بیماریوں کا. فیور اینڈ اسپیس پریگننسیز، تھوڑی اور وقفے والی جو حامل ہے، انکریز چانسز آف سروائیول آف مدر اینڈ چائلڈ، اس سے ماں اور بچے کی زندگی یا زندہ رہنے کے جو چانسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ، جو دماغی صحت ہے آف مدر، ماں کی امپروو بہت بہتر ہوتی ہے. آف لیس وری، کیونکہ وہ کم پریشان رہتی ہے. زیادہ بار بار پریگننسی ہونا غربت میں تو وہ پریشان ہی رہے گی کہ کیسے اس کو سنبھال لوں گی، کیسے کھلاؤں گی، کیسے کام کروں گی، تو وہ ٹینشن میں رہے گی. تو اگر پریگننسیاں کم ہوں گی تو وہ جو ہے وہ اس کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر رہے گی. فیملی ویلفیئر اینڈ ہیپینس، تو یہ پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ماں اور بچے کی صحت. دوسرا کیا ہے؟ فیملی ویلفیئر اور ہیپینس، فیملی جو ہے وہ خوشحال رہے گی اور اس کی جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی. دا ہیپیئر فیملی بیکاز، فیملی پلاننگ سے فیملی خوش رہے گی. مور اٹینشن اینڈ کیئر از پاسبل فار چلڈرن، بہت زیادہ توجہ اور دیکھ بھال بچوں کی ہوگی کیونکہ بچے کم ہوں گے. دے گرو ان این ایٹماسفیئر آف سیکورٹی اینڈ لو، وہ پرورش چڑھیں گے ایسے ماحول میں جہاں پہ ان کو تحفظ کا احساس ہوگا اور پیار ملے گا. مور کمپینین شپ پاسبل فار پیرنٹس، جو والدین ہیں ان کے ساتھ میں اضافہ ہوگا، زیادہ کمپینین شپ ملے گی بچوں کو. لیس وریز، کم پریشانیاں ہوں گی. اینڈ ٹینشنز، اور ٹینشنیں کم ہوں گی. ایز دا فیملی کین افورڈ گڈ نیوٹریشن، کیونکہ فیملی جو ہے وہ اچھی خوراک کو افورڈ کر سکے گی، بچوں کو اچھی خوراک مہیا کر سکے گی اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں. پراپر میڈیکل کیئر دے سکے گی. گڈ ایجوکیشن، اچھی تعلیم دے سکے گی. اینڈ کمفرٹس آف لائف، اور زندگی کے جو آرام اور سکون ہے وہ دے سکے گی کیونکہ کم بچے ہیں ان کے. فادر ہیز لیس انزائٹی، باپ کو بھی کم جو ہے وہ پریشانی ہوگی. ٹو ورک مور، کہ وہ زیادہ کام نہ کرے. ٹو میٹ دا اینڈس، تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. اینڈ دیئر فور، یہی وجہ ہے. ہیز مور ٹائم فار فیملی، تو اس کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا فیملی کو دینے کے لیے.
بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے باپ کو بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، ایکسٹرا ڈبل کام کرنا پڑے گا. لیکن اگر بچے کم ہوں گے تو ان کی ضروریات بھی کم ہوں گے اور باپ کو بھی یہ سکون ملے گا اور اپنے بچوں کو دینے کے لیے ٹائم ملے گا. تو یہ ہیپیئر فیملی ہو جائے گی. تیسری کیا آ جائے گی بیٹا؟ اکنامک سیکورٹی. اکنامک کہتے ہیں روپے پیسے کی صورتحال. پریونٹس فیملیز فرام گیٹنگ پورر. یہ بچے اگر کم ہوں گے تو فیملیز کو غربت سے بچائیں گے، غریب ہونے سے بچائیں گے. پوورٹی کمپاؤنڈس پرابلمس. پوورٹی جو ہے، غربت جو ہے مسائل لے کے آتی ہے فار انفینٹس بچوں کے لیے، ایز ویل ایز دا ملٹی پیرس وومن. اور ایسی عورتیں جو بار بار حاملہ ہیں، 4-5 بچوں کو جنم دے چکی ہوں تو ایسی ملٹی پیرس وومن کہتے ہیں. تو غربت سے بچے کے اور ماں دونوں کے لیے مسائل آتے ہیں. تو اگر بچے کم ہوں گے تو ان کو اکنامک سیکورٹی جو ہے وہ بہتر ملے گی. انیبل دا فیملی ٹو افورڈ سم کمفرٹس آف لائف. زندگی یہ فیملی کو، بچے کم ہونا یعنی فیملی پلاننگ کرنا، یہ فیملی کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ زندگی کے کچھ آسائشات، کمفرٹس جو ہوتے ہیں بیٹا، آسائشات ہوتے ہیں سکون، جیسے اے سی لگوا لیا، گاڑی خرید لی، تو یہ کمفرٹس آف لائف ہے. ان کے پاس پیسے بچیں گے تو خریدیں گے نا وہ. یہ ذہن میں رکھنا بیٹا کہ اکنامکس جو ہے نا وہ 3 اشیاء پہ بیس کرتی ہے. پہلے ہوتے ہیں بیٹا بیسکس کہتے ہیں بنیادی ضروریات جن کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. جیسے کپڑا ہے، تن ڈھانپنے کے لیے چاہیے، کھانا ہے اور رہائش ہے، تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر پیسے ہوں سب سے پہلے یہ چیزیں خریدی جاتی ہیں. پھر اگر اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں تو پھر ہوتی ہیں آسائشات، آسانیاں جس کو بولتے ہیں. جیسا کہ ان کے بغیر ہم مرتے تو نہیں لیکن زندگی میں تھوڑا سا سکون آتا ہے. جیسے ہم نے پہلے گھڑے کا پانی پیتے تو فریج لے لیا، فریج افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی پیسے بچ گئے ہمارے پاس. سائیکل تھی تو موٹر سائیکل خرید لی، یہ آسائشات میں آتا ہے، پیسے بچ گئے. لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں تو پھر آتی ہیں تعیشات جن کو لگژریز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ موٹر سائیکل کی بجائے گاڑی خرید لی اور وہ بڑی والی گاڑی خرید لی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے گھر میں اے سی وغیرہ لگوا لیا، تو یہ لگژریز میں آتے ہیں. تو پیسے جو ہیں وہ جس طریقے سے پیسے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اپنی ضروریات بھی انسان پوری کرتا ہے. تو سب سے پہلے کم پیسوں میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بیسکس. اس کے بعد پیسے بچیں تو آسائشات. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پیسے بچیں تو تعیشات یعنی لگژریز. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ فیملی کو اس قابل بنائے گی یہ فیملی پلاننگ کا طریقہ کہ وہ زندگی کے کچھ کمفرٹس یعنی آسائشات خرید سکے، حاصل کر سکے. ہیلپ دا فیملی ٹو پرووائڈ بیٹر میڈیکل کیئر. یہ فیملی کی مدد کرے گی تاکہ وہ بہتر میڈیکل کیئر دے سکے، ہاؤسنگ گھر دے سکے، کلوتھنگ کپڑے پہنا سکے، فوڈ خوراک مہیا کر سکے، اینڈ ایجوکیشن اور تعلیم دے سکے بچوں کو. سیف فریگمنٹیشنس آف پراپرٹی. اور جو ان کی پراپرٹی ہے اس کے جو حصے بننے ہیں، فریگمنٹیشن کیا ہوتے ہیں؟ حصے بننا، اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. دا پراپرٹی از ڈیوائڈیڈ ان فیور پورشنز. جو پراپرٹی ہوگی وہ چند ہی پورشن میں تقسیم ہوگی، زیادہ پورشن میں تقسیم نہیں ہوگی. اینڈ چلڈرن گیٹ مور شیئر. اور بچوں کو زیادہ اس میں سے حصہ ملے گا. پیرنٹس کین سیو فار دیئر اولڈ ایج. والدین جو ہیں اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ بچا سکتے ہیں. ناٹ ڈپینڈ آن دیئر چلڈرن. اور اپنے بچوں پر انحصار نہیں یعنی ان کا جو انحصار ہوگا اپنے بچوں پہ وہ کم ہو سکے گا. اینڈ گرینڈ چلڈرن. اور جو ان کے پوتا پوتی یا بیٹی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی گرینڈ چلڈرن میں آتے ہیں، ان پہ انحصار کم ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس خود کے پیسے بچے ہوئے ہوں گے. پھر آ جائے گا کمیونٹی اینڈ نیشنل ویلفیئر. جو علاقہ ہے اور جو ملکی جو فلاح و بہبود ہے اس میں بھی کردار ادا کرے گا بچے کم ہونا یعنی فیملی پلاننگ ہونا. پریونٹس اوور کراؤڈنگ. اوور کراؤڈنگ سے بچ سکیں گے ہم. اوور کراؤڈنگ کہتے ہیں ہجوم ہو جانا. جیسے ہمارا گھر چھوٹا ہو اور ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہوں تو یہ اوور کراؤڈنگ ہو جائے گی، اس سے بھی بچ سکیں گے. اینڈ اوور پاپولیشن. اور اوور پاپولیشن سے بھی بچ جائیں گے. اینڈ اس ہیزرز اور اس سے ہونے والے جو نقصانات ہیں اس سے بھی بچ سکیں گے. ایگزامپل کے طور پر پاورٹی. پاپولیشن اوور گروتھ کے ہیزرڈس میں آ جائے گا بیٹا غربت آ جائے گی. انفیکشنز اینڈ ڈیزیز. انفیکشن اور بیماریاں آ جائیں گی. ڈیلیکوینسیز آ جائیں گی. ڈیلیکوینسیز کہتے ہیں بیٹا جرائم، یعنی جرائم سے بچ سکیں گے. ان امپلائمنٹ اور بے روزگاری سے بچ سکیں گے. یعنی کمیونٹی کا یہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، فیملی پلاننگ سے. کم لوگ ہوں گے تو جرائم بھی نہیں کریں گے. زیادہ لوگ ہوں گے کھانے کو کچھ ملے گا نہیں تو ایک دوسرے کو لوٹیں گے، جرائم زیادہ ہوں گے. ریڈیوسز دا برڈن آن دا اسٹیٹ. اور جو ریاست ہے آپ کی اسٹیٹ ہے اس پہ جو وزن ہے کم ہو جائے گا. بائی ریڈیوس نیڈز آف کمیونٹی. کیونکہ جو کمیونٹی ہے اس کی ضروریات پہ کمی آئے گی. کم لوگ ہوں گے تو
ایجوکیشن پر اس کے خراجات کم ہوں گے ریاست کے، یعنی جیسے ملک پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ، یہ اسٹیٹ ہے ایک بیٹا، تو اس کو اگر اس کی آبادی کم ہوگی تو وہ اچھے سے جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچہ کر سکے گی، ہاؤسنگ گھر دے سکے گی، میڈیکل کیئر دے سکے گی، واٹر لوگوں کو صاف پینے کا پانی مہیا کر سکے گی، ٹرانسپورٹیشن دے سکے گی۔ دا کنٹری کین اسپیئر فار ریزرو دا سرپلس ریسورسز، اور جو ملک ہے وہ جو بچ جانے والی سرپلس کہتے ہیں بیٹا، جو چیزیں بچ گئی ہیں، سرپلس ہو گئی، زیادہ ہو گئی ہیں، تو ان کو محفوظ کر سکے گی، ٹو کوپ ود دا ڈیمانڈ فار ٹائم ٹو ٹائم، تاکہ جو وقتاً فوقتاً کچھ بھی ضروریات ہوں ان سے نبردآزما ہونے کے لیے جو آپ کے ایکسٹرا سورسز ہیں ان کو ریزرو کر کے رکھ لے گی، محفوظ کر لے گی۔ ہوتا کیسے ہے، جیسا کہ گندم کے سیزن میں ہم لوگ گندم جو ہے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں پورے سال کی، یہ کیا ہے، ہمارے پاس ریزرو ہے۔ اس طریقے سے وہ جو اس کی توڑی چارہ ہوتا ہے وہ بھی اگر کبھی کسی وقت ایسا ہو کہ سبز چارہ نہ ملے جانوروں کا تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں محفوظ کر کے، تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، سرپلس چیزیں، اور وہ ہم نے ریزرو کر کے رکھ لی۔ تو اسی طریقے سے ہم کسی بھی ملک کے پاس اگر پیسے بچے ہوں گے تو وہ بھی ریزرو کر کے رکھ لے گا، اور پیسے بچیں گے کیسے، جب آبادی میں کمی ہوگی، فیملی پلاننگ کریں گے ہم۔ یہ سارا سمجھایا جا رہا ہے بیٹا فیملی پلاننگ۔ یہ بیٹا کنسٹرینز ان فیملی پلاننگ پریکٹس، یعنی مجبوری کیا ہے فیملی پلاننگ کرنے کی، مجبوری ضرورت کیا، کنسٹرینز کہتے ہیں بیٹا مجبوری کو، ٹھیک ہے۔ تو کیا مجبوری ہے ہمیں فیملی پلاننگ کرنی چاہیے، یہ بھی ایک چھوٹا سا کویشچن بن سکتا ہے۔ کنسٹرینز ان فیملی پلاننگ پریکٹس، کنسٹرینز کا لفظ پہلے تو پتہ ہونا چاہیے، مجبوری ہیں۔ سوشل فیکٹرز ہیں کچھ، لو لٹریسی ریٹ، ہمارا جو تعلیم کا ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے ہم فیملی پلاننگ کریں گے تو اچھی تعلیم دے سکیں گے بیٹا۔ لو پر کیپٹا انکم، ہماری جو انکم ہے ہر شخص کی وہ لو ہے۔ پر کیپٹا انکم ایسے کرتے ہیں بیٹا کہ جتنا ایک سال کے اندر لوگوں نے پیسہ کمایا ہوتا ہے اس کو ٹوٹل آبادی پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں بیٹا، تو یہ لو پر کیپٹا انکم آئے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ پوری آبادی پہ کیوں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کمانے والے تو چند ہی لوگ ہوتے ہیں، باقی تو کھانے والے ہوتے ہیں، تو یہی تو وجہ ہے نا کہ گھر میں کمانے والا ایک ہے لیکن کھا تو سارے ہی رہے نا، تو اسی لیے پوری ٹوٹل آبادی پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو پھر کیا نکلتی ہے ہماری لو پر کیپٹا انکم۔ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری ہے، چائلڈ لیبر، بچے مزدوری کرتے ہیں، ہائی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ، بچے شیر خواری میں مر جاتے ہیں، انکریز برتھ ریٹ، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تو یہ سوشل فیکٹر ہیں، ان کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہمیں فیملی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ پھر دوسرا کیا ہے، کلچرل اینڈ بیہیویئرل فیکٹرز ہیں۔ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، مرد جو ہیں وہ غالب ہیں معاشرے پہ۔ ارلی میرجز، جلدی جلدی شادیاں ہو رہی ہیں، مجبوری ہے شادیاں کرنا، زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ بچے بچیاں ہوں گے تو ان کی شادیاں بھی جلدی جلدی ہوں گی۔ ٹیبوز اٹیچڈ ود پلاننگ لائک فیملی پلاننگ، کچھ بیٹا بیکار چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں فیملی پلاننگ کے ساتھ، ٹیبوز کہتے ہیں بیٹا ممنوع حرام چیزیں جڑی ہوئی ہیں فیملی پلاننگ کے ساتھ، جیسا کہ فیملی پلاننگ جو ہے پروموٹ زنا، فیملی پلاننگ سے جو ہے زنا پروموٹ ہوتا ہے اگر فیملی پلاننگ نہ کریں گے تو ہم۔ اینڈ میل چائلڈ پرووائڈ سیکورٹی ٹو دا فیملی، اور جو بچہ ہے لڑکا ہے اس کو سیکورٹی دی جاتی ہے فیملی کی وجہ سے، تو فیملی کی طرف سے کہ اگر لڑکا کوئی غلط کاری کر دے تو خیر ہے، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر لڑکی کرے تو اس کو بہت برا بلا کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں ضروری ہے فیملی پلاننگ کرنا۔ نو ڈیسیجن بائی دا کپل ریگارڈنگ دا سائز آف دا فیملی، اور جو جوڑے ہیں میاں بیوی کپل میں آتے ہیں بیٹا وہ فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ان کی فیملی کا سائز کتنا ہو، یعنی انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، 2 3 یا 4 یا 5، وہ ان لمیٹڈ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، ہوئے جا رہے ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ لیک آف موٹیویشن آف دا میل ممبرس، اور جو میل ممبرز ہیں ان کو جو موٹیویشن ہے، ترغیب ہے، اس کی کمی ہے، اس کی وجہ سے بھی فیملی پلاننگ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، مجبور ہیں ہم فیملی پلاننگ کرنے کے تاکہ ان کو موٹیویشن دے سکیں ہم۔ پھر ریلیجیس فیکٹرز بھی کچھ ہیں، مس انٹرپریٹیشن آف دا فیملی پلاننگ ان مسلم سوسائٹی، کچھ شکوک و شبہات ہیں اور کچھ غلط اعتقادات ہیں لوگوں کے، مس انٹرپریٹیشنس ہیں مسلم سوسائٹی میں بائی مولویز اینڈ ملاز، مولوی اور ملا جو ہیں وہ فیملی پلاننگ کو غلط بتاتے ہیں بیٹا۔ پولیٹیکل فیکٹرز، کچھ سیاسی فیکٹرز بھی ہیں۔ انسفیشینٹ سپلائز آف فیملی پلاننگ مٹیریلز، فیملی پلاننگ کے جو مٹیریل ہیں جیسے کونڈم وغیرہ ہے یا ایسے ٹیبلٹ یا انجیکشن، ان کی کمی بھی ہے ان ولیجز، گاؤں میں۔ لیک آف انسینٹیوز آف فار ورکرز، اور جو یہ کام کرتے ہیں فیملی پلاننگ والے
ان کو معاوضہ کم ملتا ہے، ظاہری بات ہے جب معاوضہ نہیں ملے گا تو وہ اپنا کام پورا نہیں کریں گی یا کریں گے، اور وہ بس بیچ میں جو ہے نا وہ فیملی پلاننگ، جیسے اگر ان کو کہا جائے کہ یہ مانے حمل گولیاں آپ نے حاملہ عورتوں میں بانٹنی ہے، اکثر اوقات ڈیوٹی لگ جاتی ہے LHV کی یا لیڈی ہیلتھ ورکر کی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو انکم ہی اتنی کم ملتی ہے، وہ بیچاری جو ہے وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتی، وہ کس گھر میں جائے، پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور آبادی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسینٹیو کیا تھے، کم تھے۔ پھر لیک آف سپورٹ فرام دا پولیٹیکل لیڈرز، اور جو پولیٹیکل سیاسی لیڈرز ہیں ان کی طرف سے جو سپورٹ دی جانی چاہیے اس میں بھی کمی ہے۔ لمیٹڈ سپرویژن اور محدود نگرانی ہے۔ مانیٹرنگ آف دا سروسز، اور جو سروسز ہیں ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی محدود ہے۔ اینڈ لیک آف پراپر ریکارڈ کیپنگ، اور جو پراپر ریکارڈ کیپنگ ہے اس کے اندر بھی کمی ہے۔ بہت سارے جو ہمارے ایسے ورکر ہیں وہ گھروں میں بس ڈیٹا شیٹا بنا کے لے جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، اور اگر ان کو دیے گئے ہیں کچھ مانے حمل چیزیں کہ آپ نے حاملہ عورتوں تک پہنچانی ہے، یا ایسی عورتوں جو بچے پیدا کرنے میں کمی لانا چاہتے ہوں یا فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہوں، جیسے ایک مثال ہے کونڈومز ہو گئے، اورل کنٹراسیپٹیو مانے حمل گولیاں ہوگی یا انجیکشنز ہو گئے، تو ان تک وہ پہنچتے ہی نہیں ہیں اور بس فرضی ڈیٹا بنا کے اور پہنچا دیا جاتا ہے، اور بچے پھر اسی طریقے سے بڑھ رہے ہیں، تو ان کی سپرویژن بھی کوئی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا، مانیٹرنگ بھی نہیں ہو رہی، اور پراپر ریکارڈ بھی ٹھیک سے نہیں رکھ رہے، ریکارڈ بس ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آبادی میں اضافہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہمیں وہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ اس پر زور دینا چاہیے۔ تو فیملی پلاننگ سسٹم ایڈمنسٹریشن ان پاکستان میں جو فیملی پلاننگ کا سسٹم ہے وہ ہم پڑھیں گے کل اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی بیٹا، اللہ حافظ۔